بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر نہم میں ہماری بحث جو ہے وہ حقیقت شریعہ کے ثبوت اور عدم ثبوت کے اعتبار سے چل رہی تھی کہ آیا الفاظ شریعہ جو معانی شریعہ میں استعمال ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ شرع کے نزدیک شارع نے ان کو وضع کیا ہے یا شارع کے زمانے میں کثرت استعمال کے اعتبار سے یہ کیا کہتے ہیں معنی شریعہ میں تبدیل ہو چکے ہیں، یا تیسری صورت جو کل ہم نے بیان کی کہ بھائی وضع جو ہے وہ یہاں پہ استعمال جو ہے وہ نہ حقیقی ہے نہ مجازی ہے، بلکہ یہاں پہ یہ استعمال جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے غیر موضوع لہو معنی کا ارادہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ یہ استعمال جو ہے وہ صحیح ہے۔ کل اس کے بیان میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جو مقدمے کے بیان کے بعد ہم نے بیان کیا کہ وضع تعینی دونوں کی ہے، تو اب ہم بحث کرتے ہیں کہ بھئی آیا حقیقت شریعہ جو ثابت ہے، پہلی بات تو اب تو یقینی ہے ہمارے زمانے تک پہنچتے پہنچتے یہ جو الفاظ ہیں، صلاۃ ہو گئی، صوم ہو گئی، دیگر الفاظ عبادات جو ہیں، یہ معانی شریعہ میں حقیقت ہو چکے ہیں۔ بس یہ کہ آیا زمانے شارع میں یا اس کے قریب قریب والے زمانے میں یہ الفاظ جو ہے اپنے معانی میں جو ہیں وہ حقیقت ہو چکے تھے اور نقل جو ہے وہ متحقق ہو چکا تھا یا نہیں، یہ استعمال جو ہے وہ وہاں بھی مجازن ہو رہا تھا، اور ہمیں بھی کلام شارع میں جب تک کوئی مجاز کے اوپر قرینہ پیدا نہ ہو تو ان کو انہی معنی میں حقیقی پہ حمل کرنا پڑے گا۔ تو آج کے بحث میں کہتے ہیں کہ یہ کہ ہم کہیں کہ حقیقت شریعہ ثابت ہے یا نہیں ہے، تو یہ دو مبنا کے اعتبار سے یہ بحث ہے۔ پہلے یہ ہے کہ آپ ان الفاظ شریعہ کو الفاظ مستحدثہ مانتے ہیں یا الفاظ قدیمہ مانتے ہیں۔ بے الفاظ دیگر آپ کے نزدیک یہ الفاظ جو ہیں یہ اختراعات شریعت اسلامی میں سے ہیں، کہ مثال کے طور پہ نبی اکرم نے آ کے لفظ صلاۃ کو نماز کے لیے، لفظ روزہ کو، صوم کو مثال کے طور پہ روزہ کے لیے، لفظ حج کو جو ہے وہ حج کے لیے استعمال کیا، اور اس سے پہلے یہ استعمال نہیں تھا۔ اگر اس مبنا کو آپ مانتے ہیں تو حقیقت شریعہ ثابت ہے دو دلیلوں کے ذریعے سے جو ذکر ہوں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھی نہیں، یہ الفاظ مستحدث نہیں ہیں بلکہ یہ پہلے سے دیگر شرائع میں بھی موجود تھی، مثال کے طور پہ
دیکھا جائے جو ہم نے بیان کی، اور الفاظ کو ان معانی کے لیے وضع جو ہے اس کو مستحدث مانا جائے، قدیم نہ مانا جائے، تو اس بنیاد پہ حقیقت شریعہ ثابت ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، اب یہاں سے اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی معنی مستحدثہ میں جو الفاظ کی وضع ہے یہ حقیقی ہے اور حقیقت شریعہ ثابت ہے۔ اس کی دو دلیلیں، پہلا تبادر، لہذا کہتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَبَادُرُ الْمَعَانِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْهَا فِي مُحَاوِرَاتِهِ، کہ شارع کے کلام میں جب یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ذہن میں جو معنی متبادر ہوتی ہے وہ ان کی شرعی معنی ہے۔ اگر یہ حقیقت نہ بن چکے ہوتے تو شرعی معنی کس طرح سے ذہن میں آتی؟ لہذا معانی شرعی کا ذہن میں تبادر کرنا یہ دلیل ہے کہ حقیقت جو ہے ان معانی کی ثابت ہو چکی ہے۔ لہذا کہتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تبادر المعانی الشرعیۃ منہا۔ ایک مؤید ہے، یہ دلیل ہے ایک، اور یہ مؤید ہے اس دلیل کی۔ مؤید اس چیز کی ہے کہ بھئی یہاں پہ جو استعمال ہے وہ مجازی نہیں ہو سکتا، جب مجازی نہیں ہو سکتا تو پھر حقیقت ثابت ہے۔ لہذا یؤید میں کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ معنی مجازی کا ارادہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی جو ان کی لغوی معنی تھی اور جو ان کی ابھی شرعی معنی ہے ان دونوں کے درمیان میں مناسبت نہیں ہے، بے الفاظ دیگر ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے، اور مجاز تب صحیح ہوگا جب ان کے درمیان میں کوئی علاقہ ہونا چاہیے تھا۔ لہذا فرماتے ہیں وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا لَا يَكُونُ عَلَاقَةٌ مُعْتَبَرَةٌ بَيْنَ الْمَعَانِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَعَانِ اللُّغَوِيَّةِ، اور کہتے ہیں کہ اس چیز کی تائید کرتی ہے کہ یہ حقیقت بن چکے ہیں، یہ ہے کہ کبھی جو ہے دیکھا گیا ہے کہ معنی حقیقی اور معنی لغوی کے درمیان میں لا یکون علاقۃ معتبرہ، کوئی معتبر درمیان میں، اور وہ نماز لفظ صلاۃ جو دعا کی معنی میں جو اس کی لغوی معنی ہے، اب یہ دعا اور نماز میں کون سا علاقہ موجود ہے؟ کل و جز کا موجود ہے، ما یعول کا موجود ہے، کس چیز کا موجود ہے علاقہ؟ کوئی کہتے ہیں اس میں علاقہ موجود نہیں ہے۔ ومجرد استعمال الصلاۃ علی الدعاء لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقۃ الجزء والکل بینہما، بھائی نماز میں دعا کا ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ بھائی وہ علاقہ جو جز اور کل کے درمیان میں ہونا چاہیے وہ یہاں پہ بھی ثابت ہے۔ کما لا یکفا کہتے ہیں جس طرح سے آپ یہ معنی بیان میں پڑھیں گے کہ بھائی علاقہ کل اور جز کے جریان کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں۔ پہلا شرط یہ ہے کہ بھائی جو آپ استعمال کر رہے ہیں جز کو کل کی معنی میں وہ جز اجزاء رئیسیہ میں سے ہو، ایسا ہو کہ اگر وہ نہ ہو تو کل ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم رقبہ استعمال کرتے ہیں عبد کے لیے، تو رقبہ ویسے تو گلے کو کہتے ہیں، تو وہ یہاں نماز میں نہیں ہے۔ نہ دعا ایسی چیز ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو نماز ختم ہو جائے گی۔ نمبر دو، وہ جو ترکیب ہے وہ ترکیب حقیقی بھی نہیں ہے۔ ھذا کلہ بناء علی کون معانیھا مستحدثۃ فی شرعنا، کہتے ہیں یہ ساری چیزیں تب تھیں کہ جب ہم کہیں کہ ان الفاظ کی جو معنی ہے وہ ہماری شریعت میں، شریعت اسلام میں بنی ہے، جو ہم نے بتایا کہ جدید ہیں، پہلے سے ثابت نہیں ہیں، لغوی معنی نہیں ہے۔ اما بناء علی کونھا ثابتۃ فی الشرائع السابقہ، البتہ اس بنا کے اوپر کہ یہ الفاظ کون الالفاظ ثابتۃ فی الشرائع السابقہ، پہلے شریعتوں میں بھی ثابت تھے، بے الفاظ دیگر یہ ان کی معنی شرعیہ ابھی قدیمی ہیں، جدید نہیں ہے۔ کما ہوا قضیۃ غیر واحد من الآیات، جس طرح سے یہ فیصلہ ہے بہت ساری آیات کا جو قرآن شریف میں آئی ہے، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معنی جو ہے یہ مستحدثہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس قول کے بنیاد پر ہم کہتے ہیں
فالالفاظ حقائق لغویہ، یا فالفاظ حقائق لغویہ، اس صورت میں جو الفاظ ہیں یہ حقائق لغویہ ہو جائیں گے، حقیقت لا شریعہ، حقیقت شریعہ نہیں ہوں گے۔ بے الفاظ دیگر اس صورت میں اختلاف، یہ جو حقیقت شریعہ ہے یہ ثابت نہیں ہوگی۔ وہ کون سی آیات ہیں جو بھائی بتاتی ہیں کہ یہ معانی قدیمہ ہیں، جدیدہ نہیں ہیں؟ کہتے ہیں مثال کے طور پہ مثل قولی تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بھائی اے امت محمد آپ کے اوپر روزے واجب کر دیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے والی امتوں پہ واجب کر دیے گئے تھے۔ تو بھائی روزے پہلے والی امتوں میں تھے تو روزے کی معنی جو ہے وہ جدید نہیں ہوگی، صوم کی معنی جو ہے وہ جدید نہیں ہے، وہ قدیمی ہو گئی۔ جب واجب تھے تو معنی بھی تھی نا، الفاظ تھے تو معنی بھی تھی، روزے بھی تھے۔ حج کو انجام دیں، بھائی ویسے تو حج کہتے ہیں قصد کو، یہاں پہ تو مراد خالی قصد نہیں ہے بلکہ یہ کہ آئیں بھائی حج کی طرف۔ ادھر ہے بھی صحیح کہ اس آیت کے پیچھے والی آیتوں میں کہ پھر لوگ تمہارے پاس گروہوں کی صورت میں سوار اور پیادہ جو ہے وہ آئیں گے۔ تو یہاں پہ حج جو ہے اس سے معنی جس کا ارادہ کیا گیا ہے وہ ارادہ شرعی معنی کا ارادہ کیا گیا ہے، اور زمانہ ابراہیم کی بات ہے، زمانہ اسلام کی بات نہیں ہے۔ وقولی تعالیٰ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، بھائی حضرت عیسیٰ نے کہا کہ مجھے خدا نے کہا ہے، نصیحت کی ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو جب تک تم زندہ ہو۔ تو اوصانی اللہ بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ تو یہ صلاۃ اور زکوٰۃ بھی جو ہے یہ بھی الفاظ شریعہ جو ہیں یہ معنی شریعہ میں استعمال ہوئے ہیں، یہ قدیم تھے تبھی استعمال ہو رہے تھے۔ الی غیر ذالک، اسی طرح سے کہتے ہیں بہت سارے دیگر الفاظ بھی ہیں۔ فالفاظ و حقائق لغویہ، یا حقائق لغویۃ لا شرعیت، بس اس بنیاد پر یہ الفاظ شرعی جو ہیں یہ حقیقت لغوی ہو جائیں گے۔ جب حقیقت لغوی ہو جائیں گے تو حقیقت شریعہ ثابت نہیں ہوگی۔ بس کلی طور پہ یہ ہو گیا کہ بھی اگر آپ اس مبنا کے قائل ہیں کہ الفاظ شریعہ جو ہیں وہ قدیمہ ہیں اپنی معنی شریعہ میں، اور اسلام میں ان کے لیے نئی معنی طرح نہیں ہوئی ہیں، نئی معنی جو ہے وہ معین نہیں ہوئی ہیں بلکہ یہی معنی پہلے بھی پائی جاتی تھی، تو اس صورت میں حقیقت شریعہ ثابت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ مستحدثہ معانی ہیں تو اس صورت میں حقیقت شریعہ جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا یہاں تک کا اصل جو ہے نا وہ۔ اب یہاں سے جو ہے وہ اختلاف الشرائع فیہا سے لے کے کما لا یخفی تک ایک لیکن ان کے درمیان میں اور ان کے درمیان میں فرق ہے بھائی۔ نماز جو مثال کے طور پہ پچھلے شریعتوں میں تھی ان کے اس نماز کے درمیان میں اور اس نماز کے درمیان میں فرق ہے۔ مثال کے طور پہ کہہ سکتے ہیں ان میں سجدہ تھا یا نہیں تھا معلوم نہیں ہے بھائی، یہاں پہ مثال کے طور پہ سجدہ ہے، فرض کریں گے ان میں نہیں تھا اس میں سجدہ ہے۔ اسی طرح سے روزہ مثال کے طور پہ ان کے لیے کیسا تھا، ہمارے لیے اس کے شرائط میں، قواعد میں، ضوابط میں فرق تھا۔ حج بھی اسی طرح سے، دیگر افعال بھی۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ نماز کا لفظ موجود تھا لیکن وہ کسی اور حقیقت پر اطلاق کرتا تھا، یہ کسی اور حقیقت کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو ان کے لیے تو فرق ہو گیا۔ کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی معنی ہے؟ مصنف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی اختلاف اپنی جگہ پہ شرائط میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں۔ اجزاء میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن آیا اجزاء اور شرائط کے مختلف ہونے سے حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے، ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے؟
اپنی جگہ پہ ثابت ہے کہ اجزاء اور شرائط ہو سکتے ہیں کوئی موجود نہ ہوں یا مختلف ہوں، لیکن اصل جو حقیقت ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اختلاف الشرائع فیہا جزءا و شرطا، اور شرائع کا یعنی شریعتوں کا مختلف ہونا ان معانی شریعہ میں یا الفاظ شریعہ جن معانی کے اوپر دلالت کرتے ہیں ان میں، مثال نماز کی معنی جو ہے، نماز کی حقیقت جو ان کے نزدیک جو شرائط تھیں وہ کوئی اور تھیں، ہماری شریعت میں کوئی اور مراد ہے۔ لا یوجب اختلافها فی الحقیقت والماہیت، یہ اجزاء اور شرائط کا اختلاف سبب نہیں بنتا کہ یہ معانی جو ہیں ان کی وہ بھی فرق کریں، وہ بھی مختلف ہو جائیں حقیقت اور ماہیت میں۔ بے الفاظ دیگر تبدل ماہیت جو ہے نا وہ یہاں پہ رخ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اذ لعلہ کان من کبیر، وہ مورد کے جن میں حقیقت تحقق پیدا کرتی ہے ان کے درمیان میں ہو سکتا ہے وہ فرق پیدا کرے۔ کا اختلاف بحسب الحالات فی شرعنا، جس طرح سے یہی جو ماہیتیں یہ مختلف ہوتی ہیں ان کے مصادیق اور محققات حالات کے اعتبار سے ہماری شریعت کے لیے۔ بھائی ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی حج والا مثال کے طور پہ کوئی فرد ایسا ہے، آپ حج کے مسائل میں جا کے دیکھیں بھائی، جو نہیں پہنچ سکتا وقوف عرفہ اختیاری پر وہ اضطراری بھی پہنچے گا، جو وقوف اختیاری مشعر میں نہیں پہنچ سکتا وہ مثال کے طور پہ اضطراری بھی پہنچ سکتا ہے، جو خود نہیں جا سکتا قربانی کو بیچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری بہت ساری چیزیں جو اضطرار کی حالت میں یا مجبوری کی حالت میں، مثال کے طور پہ انسان بعض شرائط کو چھوڑ دیتا ہے یا بعض جو ہے دیگر احکامات اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، یہ سبب نہیں بنتا کہ اس کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ کما لا یخفی، جس طرح سے کہتے ہیں یہ چیز جو ہے نا وہ مخفی نہیں ہے۔ ثم لا يذهب عليك انه ما هذا الاحتمال لا مجال لدعوت وثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعیہ۔ اب دوسری چیز آ گئی، وہ یہ ہے کہ بھائی اب جب یہ دو احتمال ہو گئے نا حقیقت شرعیہ، کون سے بھائی دو احتمال؟ ایک یہ ہو گیا کہ بھائی یہ الفاظ مستحدثہ ہیں، ایک احتمال یہ کہ احکام ہے جو ہے نا یہ الفاظ قدیمہ ہیں، معیدات جو ہیں وہ جو ہے نا وہ حالت قدیمہ کے لیے یا الفاظ کے قدیمہ ہونے کے لیے زیادہ ہے۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ جب یہ احتمال باقی ہے تو یہ پہلے مبنا کو بھی کھا جاتا ہے، پہلی مبنا کو بھی کھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ادلہ ان کے اوپر دلیل ہیں جن کے ذریعے سے حقیقت شریعہ کو پہلی مبنا کے اوپر ثابت کیا جا رہا ہے، وہ تبھی کام کریں گے کہ جب یہ احتمال نہ ہو۔ نکل جائے کہ اس احتمال کے ساتھ کہ یعنی ہو سکتا ہے یہ الفاظ جو ہیں وہ لغوی ہوں اور پہلی والی شریعتوں میں موجود ہوں، تو لا مجال لدعوی الوثوق فضلا عن القطع بکونها حقائق شرعیہ، کوئی مجال، کوئی جو ہے نا فرصت باقی نہیں ہے کہ ہم یہ اطمینان پیدا کر سکیں کہ بھائی وثوق پیدا کر سکیں، اطمینان پیدا کر سکیں، فضلا عن القطع، یقین تو قطعاً پیدا نہیں کر سکتے، فقط وثوق بھی پیدا نہیں کر سکتے کہ بے کون یا حقائق شریعہ، کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ حقیقت شریعہ ہیں۔ ولا لتوهم دلالت الوجوہ التي ذکروا على ثبوتها، اسی طرح سے لا مجال لتوهم، کوئی مجال باقی نہیں رہتی اس وہم کرنے کے لیے کہ دلالت الادلۃ التي، ان وجوہ کی دلالت، ان ادلہ کی دلالت، التي ذکروا على ثبوتها، کہ جو انہوں نے حقیقت شریعہ کے اس بات ثابت کرتے ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہوں گے۔ لو سلم دلالتها علی الثبوت لولا، البتہ
اگر ان ادلہ کی اس مبنا کے اوپر دلالت کو تام جانا جائے کہ بھائی ان سے حقیقت شریعہ ثابت ہو جاتی ہے، اگر یہ احتمال نہ ہوتا تو یہ ادلہ حقیقت شریعہ کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھے. اگر اس کو مان بھی لیا جائے پھر بھی اس احتمال کے آنے کے بعد ان کی کوئی جگہ جو ہے نا وہ باقی نہیں رہتی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.